یہ سب باتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین کے اوپر جو بھی کچھ موجود ہے، جس طرح کے بھی وہ تخلیق ہے، اس میں دماغ بھی ہے، اور دماغ میں عقل و شعور بھی ہے، اور دماغی صلاحیتوں کا استعمال بھی انہیں آتا ہے۔ مثلا اگر دماغی صلاحیتوں میں تعمیر ہے، ایک صلاحیت جسے ہم لوگ گھر بناتے ہیں، تو چیونٹیوں میں بھی ایک تعمیری صلاحیت موجود ہے، وہ بھی اپنا گھر بناتی ہیں۔ انسانوں کی ایک دماغی صلاحیت یہ ہے کہ وہ فوج بناتا ہے، فوج کشی کرتا ہے۔ چیونٹیوں میں بھی صلاحیت موجود ہے، وہ فوج بناتی ہیں اور فوجی قافلوں کی طرح سفر کرتی ہیں۔ انسان کے اندر یہ عقل و شعور ہے کہ گیہوں کاشت کر کے اس کا ذخیرہ کر لیا جائے تاکہ سال بھر آرام سے خورد و نوش کا انتظام ہو۔ یہ صلاحیت چیونٹی میں بھی ہے، وہ بھی ذخیرہ کرتی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو آپ نے ابھی پڑھی، کئی صفحوں پر مشتمل ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر انسانوں کی طرح صلاحیت موجود نہ ہو۔ مثلا حدود کا جانا اور حدود کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر یہ بتانا کہ ایک یہاں ملک ہے، وہ اللہ کی پرستش نہیں کرتے، وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ حدود کا دماغ، حدود کا ذہن شرک سے واقف ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو ناپسند کرتا ہے، اور اتنا زیادہ ناپسند کرتا ہے کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر کہا کہ میں آپ کو ایسی انہونی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی سلطنت میں شرک ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اس نے آگے کہا کہ وہ ایک قوم ہے، وہ سورج کو پوجتی ہے، اللہ کی پرستش نہیں کرتی۔ تو سلیمان اور یہ بھی کہتا ہے وہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں شرک بھی ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کہا کہ اچھا، ابھی تیرے جھوٹ سچ کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب واقعی ہی سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، ورنہ وہ کہتے ٹھیک ہے بھائی ایسا تو ہوتا ہی ہے، اللہ کی زمین میں اس میں شرک بھی ہوگا، اس میں کافر بھی ہوں گے، اس میں مسلمان بھی ہوں گے۔ نہیں، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود کے اس کہنے کی تصدیق کرنا چاہیے، اور پھر وہ خط لے گیا۔ اب خط لے گیا اور ڈال دیا، اس میں بھی دیکھیے کتنا عقل و شعور ہے۔ بالکل وہ حدود پرندہ نہیں ہوا، وہ تو ڈاکیا بن گیا پورا کا پورا۔ ڈاکیا بھی بھئی آدمی کے گھر میں جا کے خط دے دیتا ہے، اس کو نام کو تو پتہ تو نہیں ہوتا کون ہے، لیکن وہ اتنا ہوشیار پرندہ کہ وہ ملکہ سبا کو بھی پہچانتا تھا۔ وہ ایسی جگہ ڈال دیتا ہے جہاں درباریوں کے ہاتھ خط لگتا۔ وہ ملکہ سبا کو جانتا تھا، مطلب یہ کہ وہ اس بات سے واقف تھا کہ اس ملک کی جو سلطنت ہے وہ اس خاتون کے تابع ہے، اور یہی کرتا دھرتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے خط اسی کے نام بھیجا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب وہ سورج پرستش کے لیے نکلی، اس وقت اس کے سامنے اس نے خط ڈالا۔ اس سے کتنی بڑی نشانی اللہ کی آپ کے سامنے آتی ہے، ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی وہ اتنا باشعور عقل مند پرندہ کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کا خط مکتوب الہ تک ہی پہنچایا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ پرندے قاصد کا بھی کام کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے اس بھی کتاب میں درج کی گئی تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ عقل و شعور صرف انسانی کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ چیونٹی میں بھی ہوتا ہے، پرندے میں بھی ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال دی ہے حدود کی، چیونٹیوں کی۔ اب دیکھیے چیونٹی کا ایک سورت کا نام ہی سورہ نمل ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ یہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے
اس میں چیونٹیوں کا ذکر ہے، نمل کہتے ہیں عربی میں چیونٹی کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی سورہ نمل رکھ دیا. جس طرح حضرت کیا کہتے ہیں ابراہیم، سورہ ابراہیم نام ہے، سورہ مریم نام ہے، سورہ یونس نام ہے، سورہ یوسف نام ہے، سورہ بقرہ نام ہے، اس میں اس کا بقر کا ہی تذکرہ ہے، گائے کا ہی تذکرہ ہے اس میں. اسی طرح ایک سورت کا نام ہی سورہ نمل ہے، چونٹی. اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی مخلوق کو کہ صرف انسان ہی دنیا میں باعقل اور باشعور نہیں ہے. یہاں جو بھی چیز زمین پر پیدا ہو گئی، زمین پر پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ زمینی شعور اسے حاصل ہو گیا. پیدائش بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی چیز جو زمین کے اوپر پیدا ہو گئی، زمین کے اوپر نمودار ہو گئی، وہ زمین کے شعور میں داخل ہو گئی. یا یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس مخلوق کو زمین کا شعور حاصل ہو گیا تو زمین پر پیدا ہوگی. جب تک زمینی شعور متحرک نہیں ہوگا، زمین پر پیدائش زیر بحث ہی نہیں آتی. زمینی شعور سے مراد آپ فضا بھی لے سکتے ہیں کہ زمین کی فضا میں کوئی چیز اسی وقت داخل ہو سکتی ہے جب زمین کی فضا کو برداشت کرنے کی، زمین کے اندر فضا میں جو چیزیں ہیں ان سے قوت حاصل کرنے کی، اس کے اندر سکت اور استطاعت پیدا ہو. اب جو بچے پیدا ہوتے ہیں اگر وہ زمین کی فضا کو برداشت نہیں کرتے تو مر جاتے ہیں. نا ہم نے دیکھو اب 2 دن کا بچہ مر گیا، کبھی 6 مہینے کا بچہ مر گیا. کوئی بچہ نہایت صحت مند ہے بظاہر جسمانی طور پر، لیکن پتہ چلا جی وہ 6 مہینے مر گیا. بخار ہوا ہلکا سا، گردن ٹیڑھی ہوئی، مر گیا. کیوں مر گیا؟ اس لیے مر گیا کہ زمین کی فضا کے اندر سے اس بچے کو جو کچھ حاصل کرنا تھا اس کے اندر سکت نہیں تھی. جتنی سکت اس کے اندر تھی اس سکت کے لحاظ سے وہ زندہ رہا. 4 مہینے زندہ رہا، 6 مہینے زندہ رہا، سال بھر زندہ رہا. اور جیسے ہی سکت ختم ہوئی، چونکہ شعور اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ زمین کی فضا کا مقابلہ کر سکتا، اس لیے شعور نے فضا کے اندر جو ضروری چیزیں تھیں زندگی کے گزارنے کے لیے وہ حاصل نہیں کی اور وہ شعور ختم ہو گیا، بندہ مر گیا، بچہ مر گیا. تو اب یہ طے ہو گئی بات کہ زمین کے اوپر محض انسان ہی باشعور مخلوق نہیں ہے. زمین پر پیدائش کا مطلب ہی ہے کہ اس چیز کے اندر وہ چمٹی ہو، بیکٹیریا ہو، وائرس ہو، بھینس ہو، ہاتھی ہو، اونٹ ہو، کوئی چیز ہو بغیر شعور کے نہیں ہو سکتی، بغیر عقل کے نہیں ہو سکتی. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کیا ہے. تو اگر عقل و شعور کی بنیاد پر انسان ممتاز ہے تو عقل و شعور کی بنیاد پر انسان کا ممتاز ہونا کسی بھی طرح ثابت نہیں ہوتا. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان دوسری مخلوقات سے عقل کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان جو ہے زمین کی کسی بھی مخلوق سے ممتاز ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان نہیں کر سکتے دوسری مخلوق کرتی ہے. مثلا پرندے ہوا میں اڑتے ہیں. اب انسان کا شرط یہ تھا
کہ اگر پرندے 1 میل اونچی اڑان سے اڑتے ہیں تو انسان 10 میل اونچی اڑان سے اڑتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور مثلا شہد کا آپ سارا بیان آپ نے پڑھا ہے، شہد کی مکھی کس طرح چھتا بناتی ہے، کس طرح شہد کی حفاظت ہوتی ہے، کس طرح چوکیدار چونٹیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی مکھی غلط شہد لے کے آ جائے وہ سب اس کو مار دیتی ہیں، ہلا کر دیتی ہیں، ملکہ کا حکم کس طرح چلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی انسان آج تک پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اس نے شہد کی طرح گھر بنایا ہو، شہد کے چھتے کی طرح گھر بنایا ہو۔ جیسے وہ کھانے بناتی ہے، آپ اسی سے چلیے 2 ایکڑ زمین پہ صحیح تو ایک گھر بنا کے دکھائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب پھر انسان کی جو عظمت ہے دوسرے مخلوقات پر، وہ عظمت ظاہر ہے عقل و شعور سے تو ثابت نہیں ہوتی۔ زیادہ زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو عظمت ہے وہ اس بات پر ہے کہ انسان جس قسم کی ایجادات کرتا ہے وہ دوسرے جانور اس قسم کی ایجادات نہیں کرتے، لیکن ان ایجادات کے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم غور کریں تو اس میں کوئی انسان کی کوئی خصوصیت اس لیے زیادہ نظر نہیں آتی کہ انسان کی ساخت کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ دوسری مخلوقات سے ایجادات کے سلسلے میں زیادہ نمایاں نظر آتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو یہ ہاتھ بنائے ہیں، انگلیاں بنائی ہیں، ان انگلیوں سے، ان ہاتھوں سے ہم جو نقش و نگار کرتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں، مکان کی تعمیر کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ،